لفظ الہ سارا راز اسی میں، لا بھی آسان، اللہ بھی آسان، اللہ بھی آسان۔ ایک لفظ الہ اور کعبہ کے رب کی قسم، جتنے لوگ عقیدے میں ہمارے مد مقابل ہیں، چاہے وہ اپنا نام کوئی رکھے، ان سب سے اشاعت التوحید کا اختلاف بھی اسی لفظ الہ پہ ہے۔ کس پہ ہے؟ کس پہ ہے؟ جو لا الہ الا اللہ کو مان لے، سمجھ کے مان لے، اس کا وفادار بنے، اشاعت التوحید و سنہ اسے سینے سے لگاتی ہے۔ ہماری دشمنی کا، ہماری دوستی کا یہی معیار ہے کہ پہلے ماننا ہوگا اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ ابھی تو تم بھی بے شک، آگے میں چلے تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ الہ کا معنی کیا ہے؟ الہ کے معنی ایک ہی ہے، اس کے سمجھانے کی تعبیرات 33 سے بھی زیادہ ہے۔ معنی ایک ہے، قرآن نے ایک ہی معنی سمجھایا، تعبیر بدل گئی، رنگ بدلا، عنوان بدلا، مسئلہ ایک ہی رہا۔ میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ سب سے پہلے لفظ الہ لغت عرب میں الہ کس کو کہا جاتا ہے؟ میرا دوست جس فرقے سے بھی تعلق رکھتا ہے، آج تعصب چھوڑ کے، اناد چھوڑ کے حوالہ میں دے رہا ہوں، اور کتاب نکال، حوالے کا میں ذمہ دار ہوں۔ تمام فرقے سب جو متفق ہیں، لغت عرب، لسان العرب، علامہ افریقی کی کتاب یہ ابن منظور کی فرماتی ہے، الہ کے معنی کی تحقیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لوگوں الہ کا معنی وہ ہستی جس کو حاجات میں پکارا جائے، حوادث میں پکارا جائے۔ اور آگے فرماتی ہے اللہ کو الہ اس لیے کہتی ہے لأن الخلق یتضرعون الیہ فی الحوادث والحوائج، اس لیے کہ پوری مخلوق اپنی حاجتوں میں، اپنی مشکلات میں اللہ کو پکارنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ یہ لسان العرب، اس نے علامہ افریقی نے لکھا، تاج العروس اٹھا، مقایس اللغہ اٹھا، مفردات راغب کی، امام راغب کا مفردات، انہوں نے بھی الہ کا یہی معنی لکھا۔ فرمایا الہ اس ہستی کو کہتی ہے کہ مخلوق جسے حاجات میں پکارنے پہ، مشکلات میں پکارنے پر مجبور ہو جائے۔ تمام اہل لغت، امام سیبوی نے الہ کا یہی معنی کیا، فرا نے الہ کا یہی معنی کیا، ابو الہیثم لغوی نے الہ کا یہی معنی کیا، کشاف نے الہ کا یہی معنی کیا، ابو حیان الاندلسی نے الہ کا یہی معنی کیا، امام قرطبی نے الہ کا یہی معنی کیا، امام رازی نے الہ کا یہی معنی کیا، خطیب شربینی نے الہ کا یہی معنی کیا، مدارک نصفی نے الہ کا یہی معنی کیا، مفسرین نے بھی الہ کا یہی لغوی معنی کیا، اور اہل لغت نے بھی الہ کا یہی لغوی معنی کیا۔ اور اگر محدثین کی طرف آؤ، ابن حجر نے، علامہ عینی نے، ابن ملکن نے، بخاری اور مسلم کی 150 سے زائد شارحین نے الہ کا یہی لغوی معنی بیان کیا کہ اے کائنات کے لوگوں، لغت عرب میں الہ کا معنی وہ ہستی جس کو ما فوق الاسباب امور میں پکارا جائے، وہ ہستی جو پکارے سننے والی ہو، وہ ہستی جو پکار کے لائق ہو۔ اور رب کو الہ اس لیے کہتے ہیں لأن الخلق یتضرعون الیہ فی الحوادث والحوائج کما ان الطفل یعلہ الی امہ، جس طرح دودھ پیتا بچہ کوئی تکلیف آئے امی امی کرتا ہے، یعلہ الی امہ، درد پیٹ میں درد ہے، الی امہ، ماں کی طرف روئے گا،
سر میں درد ہے، ماں کی طرف سردی لگی، بھوک لگی، پیاس لگی، امی امی امی، الہ کو الہ اس لیے کہتے ہیں کہ جس کے دروازے پہ آدم روتا ہے ربنا ظلمنا، جس کے دروازے پہ نوح پیغمبر انی مغلوب فانتصر، اللہ تو میری امداد کر، الہ کو الہ اس لیے کہتے ہیں۔ حضرت ایوب کئی سال بیمار رہے تھے، بَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ معنی ہے الہ کا۔ اللہ کرے آپ سمجھ گئے۔ ساری کائنات اسے پکارنے پہ مجبور ہو، ساری کائنات، اور اگر کوئی ایران سے آیا ہے، میں نے سنا ہے ایران سے بھی ہے، اگر کوئی ایران سے آیا اصول کافی پڑھ رہا ہوں، اصول کافی، مستدرک الوسائل، وسائل الشیعہ اور بہار الانوار مجلسی کی، اس کے علاوہ تفسیر نور الثقلین، جامع البیان، عسکری کی، حسن عسکری کی تفسیر وہ دیکھ لینا، سب نے مانا کیا الہ کا، اور کس سے کیا؟ حضرت علی مرتضیٰ سے، حضرت حسن سے، حضرت حسین سے، حضرت زین العابدین سے، امام حسن عسکری سے، امام جعفر صادق سے، سب نے مانا کیا کہ الہ کا معنی وہ ہستی جس کو مشکلات میں پکارا جائے، حاجات میں پکارا جائے، اور وہ ہستی جس کو حوادث، مشکلات، جب اسباب ختم ہو جائے، انقطاع اسباب کے وقت جس کو پکارا جائے، اسی کا معنی الہ ہوتا ہے، اسی کا معنی الہ ہوتا ہے۔ اور اگر 11ویں والا بابا، 11ویں دا بابا، نہیں ہوں تو میں سٹارٹ ہوں، ویسے مجھے گھنٹے والی تقریر آتی بھی نہیں، کم از کم 3 گھنٹے ہوں پھر بات بنتی۔ سمجھو کر اے جڑے بڑھڑے بیٹھن نا، جنہاں بابے نو سنا ہے او بڑے خوش نظر آ رہے، یہ جڑے نوجوان ہیں نا، یہ تو سارے ڈسکو دے لوگ ہیں، انہاں نو کوئی پتہ نہیں، یہ سارا شو بول دے، لیکن جڑے بڑھڑے بابے بیٹھے نا، انہاں دے چہرے چمک رہے۔ با مولانا عبدالغنی تیرے اتے کروڑا رحمتا ہوں۔ یہ مولی خضر دا کمال نہیں، اسی تے انہاں بزرگاں دے ناکے دا چون کے نقل کر رہے ہیں۔ توجہ ہے، سن میرے بھائی، 11ویں دن پیر عبدالقادر جیلانی دیا، رحیم یار خان کے دوست، بلکہ میری آواز جہاں تک جائے پوری دنیا کے میرے بریلوی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سنو، آج میں نشاندہی کر رہا ہوں، 11ویں تم دیتے ہو، بابا عبدالقادر بابا ہمارا ہے۔ بابا کس کا ہے؟ بابا کس کا ہے؟ اور تم 11ویں دیتے کسے؟ کھوتے شاہ کی، کسی لسوڑی شاہ کی، کسی گڑبڑ شاہ کی، کسی ترپڑ شاہ کی، کسی گڑبڑ ہڑبڑ شاہ کی، کسی نانگے بابے کی۔ آگے میں نہیں کہتا، سٹیج ہے، کچھ اور بابے بھی ہے جو نیٹ پہ وائرل ہوئے ہیں، ان کا نام جہاں لے بھی نہیں سکتا۔ وہ بیچارے ہو تسی 11ویں ہر مہینے دیتی تے بابا ساڈا نے، انہاں نو بابا ہی نہیں ملا جس دن آتے 11ویں سے ساڈا بابا۔ چل پھر کر فیصلہ کرے، بابا تینوں پسند ہے؟ بابے کی کتاب غنیت الطالبین، بابے نے الہ کا معنی کیا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فتوح الغیب میں بابے نے معنی کیا، اور الفتح الربانی بابے نے معنی کیا۔ فرماتے ہیں کائنات والوں، الہ اس کو کہتے ہیں جس کو حاجات میں پکارا جائے، مشکلات میں پکارا جائے۔ آگے بابا بھی یہی عبارت لائے، لِأَنَّ الْخَلْقَ
لأن الخلق، یہ وجہ تسمیہ اللہ کو الہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ساری کائنات اس کے سامنے اپنی حاجات مشکلات میں زاریہ کرنے پہ مجبور ہوتی ہے۔ یتضرعون الیہ فی الحوادث والحوائج۔ اور اگر تو صوفی ہے، مولانا روم نے مثنوی میں امام سیبوی سے یہی نقل کیا، امام غزالی نے احیاء میں یہی معنی کیا، غزالی کی احیاء کی تمام شروحات میں یہی معنی کیا۔ میرا بھائی، یہ تو تیرے لیے میں نے حوالے دیے، میرا ایمان تو قرآن پہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، 20واں پارہ شروع ہو رہا ہے، امن خلق السماوات والارض، بیان کرتے ہوئے 25 امور ذکر کیے، اور درمیان میں الہ کا معنی بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے امن یجیب المضطر، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اٹھا قرطبی، اٹھا روح المعانی، المضطر الذی انقطع عنہ الاسباب، الذی انقطع عنہ الاسباب۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات والوں، جب اسباب کا سلسلہ ختم ہو جائے پھر پکاروں کو پوچھنے والا کون؟ پھر پکاروں کو پوچھنے والا کون؟ الہم اللہ، الہم اللہ، یہی تو الہ دا مان نہیں۔ الہم اللہ، یہ پہلی تعبیر الہ کا معنی پکارا سنن والا، الہ کا معنی پکارا نو پہنچن والا، الہ کا معنی وہ ہستی جس کو حاجات میں پکارا جائے، مشکلات میں پکارا جائے۔ الہ اور کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اقرار کیتا اللہ تیرے سوا پکارے سننے والا کوئی نہیں۔ توجہ ہے؟ چلو دوسری تعبیر پہ آ جائے۔ الہ کا معنی معبود، بولو، الہ کا معنی معبود، معبود والے معنی میں مولوی پردہ ڈال دیتے ہیں۔ الہ کا معنی معبود، اگے تسی بھی کدے نہیں پوچھا بھئی اس تو اگے کی ہوندا؟ عبادت کے لائق، بندگی کے لائق، میں آنکھیں بندگی کے، عبادت کیا کہتا ہے؟ بیزابی نے لکھا، خفاجی نے لکھا، قرطبی نے لکھا، روح المعانی نے لکھا، احکام القرآن نے لکھا، سمرقندی نے لکھا، شربینی نے لکھا، بیزابی سب نے لکھا۔ عبادت کا معنی غایت تذلل، عبادت کا معنی بولو بولو شاباش، غایت تذلل، عاجزی کی انتہا، ذلت کی انتہا، عاجزی کا آخری درجہ، ذلت کا آخری درجہ۔ میں آکے مولانا صبر کر، اگر یہی معنی عبادت دے تو پھر میں ذرا سمجھا، ذلت کی انتہا سجدہ میں ہے، جو عاجزی سجدہ میں ہے وہ رکوع میں نہیں، جو عاجزی سجدہ میں ہے وہ قیام میں نہیں، جو عاجزی سجدہ میں ہے وہ طواف میں نہیں، جو عاجزی سجدہ میں ہے تو غایت تذلل کہہ رہا ہے۔ ذرا مجھ سے پوچھ، شریعت سے پوچھ، اللہ کے محبوب سے پوچھ، وہاں تو اکڑنا بھی عبادت ہے، اکڑنا بھی، بولو، ڈر گئے ہو؟ یہ تو میں گل کر رہی ہوں کہ کدے گل کچی آسی نہیں، اساں احتیاط کر لے کدے کچیاں نہ سننیاں تے نہ بیان کرنی۔ طواف کے پہلے 3 چکر اکڑ دے ہو نہیں اکڑ دے؟ سبحان اللہ۔ ابو دجانہ نو پیغمبر کریم تلوار دیتی، بڑا لمبا واقعہ، تے تلوار لے کے نا تے میدان دے وچ موڈے مار کے جوان چل رہے، کندھے ہلا ہلا کے چلے۔ پیغمبر کریم مسکرا پڑے، فرمایا یہ جو چال ہے نا یہ اللہ کو ویسے پسند نہیں،
لیکن مشرک دے سامنے آکرنا بھی عبادت ہے۔ مشرک اور بدعتی کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہونا عبادت۔ او صوفیو، یہ بھی عبادت ہے۔ تو آیت تذلل کہاں گیا؟ غایت تذلل، عاجزی کا آخری درجہ، وہ کہاں گیا؟ اس لیے میرا دوست، نمبر 2، سجدہ تعظیمی میں بھی ماتھا زمین پہ ہے، سجدہ عبادت میں بھی ماتھا زمین پہ ہے، حیت ایک ہے، ظاہری تذلل ایک ہے، ایک سجدہ تعظیم کا ہے، دوسرا سجدہ عبادت کا ہے۔ مل فارق بین التعظیم والعبادہ، دنیا کا کوئی عالم اس تعظیم اور اس عبادت کا فرق بتائے۔ کعبہ کے رب کی قسم، ہر فرقہ کے مولویوں سے میں نے پوچھا، ہر مسلک کے مولویوں سے میں نے پوچھا کہ مولویوں خدا کے لیے بتلاؤ تعظیم اور عبادت میں فرق کیا ہے، ادب اور عبادت میں فرق کیا ہے؟ عاجزی ادب میں بھی ہے اور عاجزی عبادت میں بھی ہے۔ سجدہ تعظیم کی حیت بھی وہی، سجدہ عبادت کی حیت بھی وہی۔ وہ عبادت کیا ہے؟ واہ! اس لیے آؤ، بات ٹھیک ہے، مفسرین نے معنی یہی کیا، اور ایک بات ذرا مل جائے گی، معنی پورا ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ ایک تذلل اعضاء کا ہے، جوارے کا ہے، ایک تذلل ظاہری ہے، ایک تذلل باطنی ہے۔ تذلل ظاہری جہاں مراد نہیں، تذلل باطنی، العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبیة یقدر بها على النفع وعلى الضرر فكل دعاء وثناء ونداء ينشأ من هذا الاعتقاد فهي العبادة، فهي العبادة۔ حافظ ابن القیم نے اس تذلل کی وضاحت کی ہے، کوئی نئی بات نہیں پیش کی۔ فرمایا تذلل کیا ہے؟ کسی ہستی میں تسلط غیبی مان کے اس کی تعظیم کرنا، اس کو ندا کرنا، اس کی ثنا کرنا۔ اور تسلط غیبی کیا ہے؟ سلطتن غیبیتن، کسی ہستی کے متعلق ما فوق الاسباب جاننے کا نظریہ رکھ کے، ما فوق الاسباب دیکھنے کا نظریہ رکھ کے، ما فوق الاسباب تصرف کرنے کا نظریہ رکھ کے، ما فوق الاسباب اس ہستی کے سننے کا نظریہ رکھ کے، تسلط غیبی میں ما فوق الاسباب جاننا، ما فوق الاسباب تصرف کرنا، ما فوق الاسباب سننا، ما فوق الاسباب دیکھنا۔ اگر کسی ہستی میں یہ تسلط کا عقیدہ رکھ کے اس کی تعظیم کی جائے تو یہ عبادت بنتی ہے۔ اگر اس عقیدے سے خالی ہو تو ادب بنتا ہے، وہ تعظیم بنتا ہے، ادب بنتا ہے۔ اب پتہ چلا الہ کا معنی غیب دان، الہ کا معنی متصرف ما فوق الاسباب، الہ کا معنی السمیع ما فوق الاسباب، الہ کا معنی البصیر ما فوق بولو ان کیوں چپ ہو؟ السمیع ما فوق الاسباب، البصیر ما فوق الاسباب۔ اب میرا بھائی، بغیر اسباب کے جاننا الوہیت کا خاصہ، بغیر اسباب کے تصرف کرنا الوہیت کا خاصہ، بغیر اسباب کے سننا الوہیت کا خاصہ، بغیر اسباب کے دیکھنا الوہیت کا خاصہ۔ اب آپ پورا قرآن دیکھ لیں، قرآن مقدس جہاں پر بھی مسئلہ الہ بیان کرے گا وہاں اللہ کے لیے الوہیت ثابت کرے گا، وہاں غیر اللہ سے نفی کرے گا۔ اللہ رب العزت وہاں پر یا علم ما فوق الاسباب کی نفی ہوگی، یا تصرف ما فوق الاسباب کی نفی ہوگی، یا سماع ما فوق الاسباب کی نفی ہوگی، یا بصر ما فوق الاسباب کی نفی ہوگی۔